Welcome to lecture number 34 of course on Business, Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے موونگ ایوریجز، سینٹرڈ موونگ ایوریجز، ٹرینڈ، فورکاسٹس اور introduction to exponential smoothing. Just we touched what is exponential smoothing. آج کے لیکچر میں ہم ایک تو ڈسکس کر رہے ہیں exponential smoothing in more detail. اس کے علاوہ ہمارے ٹاپکس ہیں permutations, combinations. تو کافی مٹیریل ہے. Let's go to the slides immediately and see what we have. پہلی بات، اب ماڈیول 7 ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی آپ پہلے 6 ماڈیول اس کورس کے مکمل کر چکے ہیں. ماڈیول 7 میں فیکٹوریلز، پرموٹیشنز، کمبینیشنز، یہ آج کا لیکچر ہے. ایلیمنٹری پروبیبلٹی نیکسٹ 2 لیکچرز میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. پھر کوئی اسکوائر ڈسٹریبیوشن ٹیسٹ وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، لیکچر 37. بائنومیل ڈسٹریبیوشن کیا ہے، لیکچر 38 میں یہ ہم کریں گے. تو آج ایک تو یہ ہے لیکچر 34 میں، اور کچھ پچھلا حصہ جو ہم پچھلے لیکچر میں کور نہیں کر سکے وہ آج ہم کر رہے ہیں. تو آئیے اس ایگزامپل کو امیڈیٹلی دیکھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، اور وہاں پہ جو بات ہوئی تھی کہ 4500 سیل ہے تو اگلے ہفتے فور کاسٹ کیا ہوگی، تو آپ نے کہا کہ وہی ایسیوم کر لیتے ہیں. تو پھر وہاں بات ہوئی کہ یہ تو کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو یوز یہ اسموتھنگ کانسٹنٹ، یہ الفا جو آپ دیکھ رہے ہیں، الفا از کالڈ دا اسموتھنگ کانسٹنٹ، اور یہاں اس کی ویلیو 0.3 ہم لے رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو یوز کریں تو ویک 3 کی فور کاسٹ کیا ہوگی. تو اس کا فارمولا یہاں آپ کو دکھایا کہ ویک 2 فور کاسٹ پلس الفا انٹو پھر یہ ویک 2 کی ایکچوئل سیل سے ویک 2 کی فور کاسٹ کو مائنس کیا، اور وہ جو ویلیو 500 آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا، تو وہ ویلیو جب آپ 0.3 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو 150 از دیٹ ویریشن. یہ 0.3 اسموتھنگ کانسٹنٹ ہے. تو 4500 سے جب یہ نکالا گیا تو 4350 ویلیو آ گئی. تو یہ فور کاسٹ آپ نے، اب آپ کے پاس ایک میتھڈ آ گیا کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی فور کاسٹ کر سکتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے کہ اوور ایسٹیمیٹ از ریڈیوسڈ بائی 30% آف دی ایرر مارجن 500. تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. اب اس سلائیڈ پہ میں نے آپ کے لیے وہ کمپلیٹ فور کاسٹ یہاں میں شو کر رہا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیل پوری کس طرح سے 4500. پھر کالم ذرا نوٹ کریں کہ سیلز کے بعد فور کاسٹ ہے، اور ایرر یعنی پہلی فور کاسٹ کی ویلیو ہم نے ایز اٹ از لے لی، پہلا ہفتہ جو پچھلی ویلیو تھی اسی کو لے لیا کہ یہ 4500 ہی ہے، اور ایکچوئل جو ویلیو تھی دیٹ از 4000. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر یوزنگ دی ایکچوئل سیل ویلیو اینڈ دا پریویس سیل پچھلے ہفتے کی، ان کا ڈفرینس کہہ رہے ہیں کہ ایرر ہے دیٹ از -500، اور الفا کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایرر کے ساتھ 0.3. اور یہ ساری ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے فارمولے آپ کے لیے نیچے لکھے ہیں کہ جس میں وہ فور کاسٹ کا فارمولا اور ایرر، یہ اٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ جو پچھلی سلائیڈ پہ ہم نے کیا کہ ایک تو مائنس ہے سمپلی، اور دوسرے میں 0.3 کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایرر سے. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اب اس میتھڈ کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے جس کو کس طرح سے وائی اٹ از کالڈ ایکسپونینشیل اسموتھنگ، اور یہ میتھمیٹیکل ٹرمز میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ میتھڈ جو ایکسپونینشیل اسموتھنگ ہے اس میں الفا از دا اسموتھنگ کانسٹنٹ، اے از دی ایکچوئل ویلیو، ایف از دا فور کاسٹ. یہ سمبل ہم استعمال کر رہے ہیں، اور پھر رول ہم نے یہاں لکھا ہے کہ ہم اس کو اگر obtaining a forecast کو لکھیں تو اس طریقے سے
ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ ایز کمپلیکیٹڈ جیسے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں آپ نوٹ کرو کہ یہ صرف ری ارینج کیا گیا ہے وہی فارمولا. لیٹ می شو یو دیٹ ونس اگین کہ یہ فارمولا یہی ہے کہ ویک فور کاسٹ ویک 3 میں از اکول ٹو ویک 2 فور کاسٹ پلس الفا, اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے, اور ویک 2 ایکچوئل سیل مائنس ویک 2 فور کاسٹ. اور یہاں سے آپ نوٹ کریں کہ آپ اگر اس کو ویک 2 فور کاسٹ کو کامن اگر آپ لے لیں ان ون پلیس تو یہ 1 مائنس الفا آ جائے گا انٹو, یعنی اسی ایکویشن کو آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں. اور کس طرح سے ری رائٹ کریں گے کہ 1 مائنس الفا انٹو ویک 2 فور کاسٹ پلس الفا انٹو ویک 2 ایکچوئل سیل, یعنی ری رائٹنگ, ری ارینجنگ دا فارمولا. ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دیٹ سلائیڈ اگین. تو اس کو اس طرح سے یہ فور کاسٹ کو علیحدہ لکھا گیا ہے, فور کاسٹ پلس پھر وہ الفا استعمال کر کے پھر ری ارینج کیا ہے ایز اے ایکسپلین ناؤ کہ ایکچوئل جو سیل تھی یہ دیکھیں الفا انٹو اے ود ان بریکٹس ٹی مائنس 1, یہ پہلی وہ ٹرم ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی, پلس 1 مائنس الفا ایف, اور یہ ٹی مائنس 1 مینس کہ پچھلا جو پیریڈ تھا, جو پیریڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی, اس سے پچھلا پیریڈ ٹی مائنس 1. تو یہ ایف ٹی کا فارمولا پھر ایف ٹی کو ایف ٹی مائنس 1 کو یہاں پہ لکھا ہے, اس کو استعمال کیا. اور پلیز نوٹ کہ اب یہ ٹی مائنس 2 ہو گیا, یعنی ٹی مائنس 1 جہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ مائنس 1 ایڈ ہو گیا. ایکچوئل ایکویشن وہی ہے, اور اس کو ہم نے پھر سبسٹیچیوٹ اس میں ہم کر رہے ہیں, سبسٹیچیوشن کر کے F3 کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو ری ارینج کر رہے ہیں, پھر ریپلیس کر رہے ہیں ایف ٹی مائنس 1 کو بائی اے ٹی مائنس 3 پلس 1 مائنس الفا ایف ٹی مائنس 3. اب یہ ساری جو ری ارینجنگ ہے اٹ از ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ, اٹس نتھنگ ڈیفیکلٹ. یہ آپ اس کو کریں اور آپ یہ کر کے جب دیکھیں گے تو آخری جو آپ کے پاس ایک ایکویشن آ جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ الفا پھر بریکٹ پھر اے ٹی مائنس 1 پلس 1 مائنس الفا اے ٹی مائنس 2 پلس 1 مائنس الفا ریز ٹو 2 اے انٹو ٹی مائنس 3. یہ یہاں پہ ایک ٹرم آپ کی آ رہی ہے اور پھر دوسری ٹرم ہے 1 مائنس الفا ایف ٹی مائنس 3. تو یہ اتنے کمپلیکیٹڈ جو لگ رہے ہیں فارمولے, یہ کیا ہیں؟ تو یہ ڈونٹ بی اوور ویلمڈ بائی دس فارمولا, یہ کوئی ایسی کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے, وہ سمپل ایکویشن ہے. اس کو جب آپ وہ ٹائم وائز دیکھ رہے ہیں تو اس کو اور سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو جب آپ آگے لے کے جائیں گے دوسرے پیریڈس میں سبسٹیچیوشنس ہوں گی تو وہ آپ یو ول ڈسکور کہ بعض جگہ پہ وہ اسکوائرز کی ویلیو آ رہی ہے, وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جب آپ سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن وہاں پہ آ رہی ہے. آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو خود بیٹھ کے اسی ری ارینجنگ آف فارمولاز کو خود کریں. سمپل سبسٹیچیوشن کا پرابلم ہے, لیکن یہاں سے جو ایک بات ہمیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ وہ فنکشن ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اس فنکشن سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایکسپونینشلی یہ تو گرو کر رہا ہے, یعنی ایکسپونینشل اس میں ایلیمنٹ آ گیا. اور یہ ایکسپونینشل اسی وجہ سے آیا, یہ جہاں پہ یہ اسکوائر آف دا ٹرم جب آ جاتی ہے سنگل ویریبلس پھر آپ اسکوائرس لے رہے ہیں تو دیٹ گیوز یو دس شیپ جس کو ایکسپونینشل کرو کی شکل کہا جاتا ہے. تو یہ ایکسپونینشل اسموتھنگ اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ اگلی سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ یہ استعمال کیسے ہو رہا ہے. اور پہلا سوال کہ ویئر ٹو اپلائی ایکسپونینشل اسموتھنگ, واٹ کائنڈ آف سچویشنز, واٹ آر گڈ ویلیوز آف الفا. تو اس میں ایک کرائٹیرین سلیکٹ کیا گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے مین اسکوائر ایرر. اور پھر مین اسکوائر ایرر کیسے نکالی جا رہی ہے کہ اس کو ایم ایس ای, اس کا ایم فار مین, ایس فار اسکوائر, ای فار ایرر, ایم ایس ای. تو کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ ایم ایس ای فار بائی اسکوائرنگ آل and including the present one and dividing by the number of periods included. تو یہ
اس کی ایگزامپل ہم دیکھیں گے فردر آن. تو اس کا وہ سائن آف گڈ فور کاسٹ کیا ہے کہ جب ایم ایس ای کی ویلیو اسٹیبلائز کر جائے تو اٹ مینس کہ یہ اچھی فور کاسٹ ہے, یہ آپ نے صحیح اس کی ویلیو آف الفا صحیح سلیکٹ کی ہے, اور کنکلوژن یہاں ڈرا کیا جا رہا ہے کہ الفا کی ویلیو جنرلی 0.1 اور 0.3 کے درمیان ہے. تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویک 22 to 26 کی فور کاسٹ کی جا رہی ہے. ایکچوئل ویلیوز 2200 سے شروع ہو رہی ہیں, اور پھر فور کاسٹ ہے نیکسٹ کالم میں, اور شروع اسی سے کیا جا رہا ہے, اور پھر ایرر ویلیو نکالی جا رہی ہے کہ ایکچوئل مائنس فور کاسٹ کیا ہے. پھر نیکسٹ کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.3 انٹو ایرر, اور پھر جو پچھلی سلائڈ پہ کہا گیا تھا ایم ایس ای کی ویلیو, پھر اس کا اسکوائر نکالا جا رہا ہے, اور آخری کالم میں اس کی ایوریج نکالی جا رہی ہے اوور دا نمبر آف ویلیوز. تو یہ آپ خاص بات جو یہاں پہ نوٹ کریں کہ باقی تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ ایرر کیسے نکل رہی ہے. ویٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ سمپل, 0.3 انٹو ایرر سمپل فارمولا. پھر اسکوائر بھی بہت کلیئر ہے. پھر میں نے یہاں پہ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ ایوریج جو ہے وہ سمپلی وہ ایڈ ہو رہا ہے, یعنی یہاں پہ ایم ایس سی کو پلیز نوٹ کریں. یہ میں نے باٹم میں جو فارمولا لکھا ہے ایم ایس سی از اکول ٹو سم, اور ایچ 176 to 180, یعنی کیا اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ساری ویلیوز جو ہیں آل دا 5 ویلیوز وہ پورا رینج اسپیسیفائی ہم نے کیا. تو ایکچولی سم آف اسکوائر آف ایرر ہم جو لے رہے ہیں اس کو پھر ہم اس کی ایوریج نکال رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی 5. اور اسی کی فردر بات کہ جب آپ لیٹ سے کہ ویک 25 کی ویلیو کو دیکھ رہے ہیں تو دین یو آر سلیکٹنگ دا فرسٹ 4 ویلیوز, اس پہ ایوریج نکال رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی 4, اور اس سے پچھلا تھا ڈیوائڈیڈ بائی 3 2 اس طرح سے ہے. تو ریمبر دس پوائنٹ کہ جب آپ ایم ایس سی کو نکال رہے ہیں تو یو ہیو ٹو آلویز ریمبر کہ نمبر آف پیریڈس بڑھ رہا ہے تو اس کو آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا ایک ڈائلاگ باکس ہے ایکسل میں, یہ ایک دم آ گیا. لیٹ می ایکسپلین دس ناؤ. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹولس مینیو میں جا کے تو ڈیٹا انالیسس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو ہمارے سامنے کئی ٹولس آ گئے تھے, اور ان میں ایک ٹول اس وقت بھی میں نے اس لیکچر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا ایک علیحدہ ٹول ہے. تو اس کو جب ہم نے اس لیکچر میں اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ٹول کو جب میں نے سلیکٹ کیا تو ایک ڈائلاگ باکس آ گیا. تو وہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا ڈائلاگ باکس, اس میں کیا انفارمیشن دینی ہے, یعنی یہ کیلکولیشن آپ تھرو مائکروسافٹ ایکسل بھی کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو نہ صرف وہ کیلکولیشن مل جائے گی بلکہ گراف بھی آپ اپنا وہاں تیار کر سکتے ہیں. تو آئیے یہ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ وہ ڈائلاگ باکس میں کیا ڈیٹیلز ہیں. تو پہلا ان پٹ رینج یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انٹر دا سیل ریفرنس فار دا رینج آف ڈیٹا یو وانٹ ٹو اینالائز, اور رینج کا بتایا جا رہا ہے کہ دا رینج مسٹ کنٹین اے سنگل ویلیو اور رو وتھ 4 اور مور سیلز آف ڈیٹا, یعنی یہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ 4 یا اس سے زیادہ سیلز ہونے چاہیے. پھر یہاں مائکروسافٹ ایکسل از یوزنگ اے ڈفرنٹ ٹرم جس کو وہ کہہ رہے ہیں ڈیمپنگ فیکٹر. یہ وہی فیکٹر ہے جس کو ہم اسموتھنگ کانسٹنٹ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انٹر دا ڈیمپنگ فیکٹر یو وانٹ ٹو یوز as the exponential smoothing constant. The damping factor is a corrective factor that minimizes the instability of data collected across a population. The default damping factor is 0.3. تو مختصر سی بات ہو جائے کہ یہ وہی بات آلریڈی جو ہم کر چکے ہیں کہ یہ اسموتھنگ کانسٹنٹ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ڈیٹے کو فور کاسٹ کو یہ ایونچولی اسموتھ کر دے گا.
تو یہ ایکسل کی ہیلپ فائل میں یہ ٹیکسٹ جو میں آپ کو دکھائی ہے میں نے سلائڈ پہ، یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ کس طرح سے آپ اس ٹول کو استعمال کریں گے. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں. فردر نوٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ ویلیوز آف 0.2 to 0.3 are reasonable smoothing constants. These values indicate that the current forecast should be adjusted 20 to 30% for error in the prior forecast. Larger constants yield a faster response but can produce erratic projections. Smaller constants can result in long lags for forecast values. یہ بھی ایکسپلین یہاں کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کو اس سلائڈ پہ خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اگر بہت چھوٹی ویلیو ہوگی تو بڑا ٹائم لگے گا فور کاسٹ کو اسٹیبل ہونے میں. اگر آپ کی ویلیو بہت ہائی ہوگی تو ہو سکتا ہے رزلٹ تو فوراً آ جائے، فور کاسٹ اسٹیبل ہو جائے، لیکن بعد میں رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو بیسڈ آن ایکسپیرئنس بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ صحیح فور کاسٹ بٹوین 0.2 اینڈ 0.3 تیار کی جاتی ہیں. دیز آر دا ویلیوز. اور دوسرا جو پوائنٹ آپ کو بتایا گیا کہ اصل میں یہ when we say 0.2 it means 20%, 0.3 it means 30%. تو آئیے آگے چلیں. کچھ لیبلز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے لیبلز کا استعمال کرنا ہے. سلیکٹ if the first row and column of your input range contain labels. پھر چیک باکس کا بتایا کہ اگر آپ نے وہ you can decide yourself کہ لیبل آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں، ورنہ پھر ایکسل آٹومیٹکلی لیبل جنریٹ کرتا ہے. پھر سملرلی آؤٹ پٹ رینج کا بتایا کہ انٹر دا ریفرنس فار دا اپر لیفٹ سیل آف دی آؤٹ پٹ ٹیبل. تو یہ پھر فردر کچھ یاد دہانی ہے کہ ایررز، اسٹینڈرڈ ایررز چیک باکس کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے 2 کالم آؤٹ پٹ ٹیبل وتھ اسٹینڈرڈ ایرر ویلیوز ان دا رائٹ یہ دیا جاتا ہے. اور اگر ہسٹوریکل ویلیوز نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ n/a کی ایرر ویلیو بھی آپ کے پاس آ جائے گی. تو لیٹ می سے ورڈ ہے کہ اس ٹول کو جب آپ یوز کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ویلیوز ایک خاص طریقے سے انٹر کرنی ہے، اور اگر ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں ہے پچھلا تو پھر وہاں پہ n/a ود دس نمبر کا جو سمبل ہے اس کو استعمال کر کے n/a کی ایرر پھر آپ کے پاس آ جائے گی. لیکن جہاں سے ویلیو لاسٹ ویلیو ہے اس کو ایز اے اسٹارٹنگ ویلیو لیا جائے گا. تو آئیے آگے چلیں. پھر فردر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ رینج مسٹ بی آن دا سیم ورک شیٹ ایز دا ڈیٹا یوزڈ ان دی ان پٹ. یعنی آؤٹ پٹ ان پٹ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. پھر چارٹ آؤٹ پٹ بھی ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایمبیڈڈ چارٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. اور اسٹینڈرڈ ایررز کے بارے میں بھی ہے کہ سلیکٹ اف یو وانٹ ٹو انکلوڈ اے کالم دیٹ کنٹین اسٹینڈرڈ ایرر ویلیوز ان دی آؤٹ پٹ ٹیبل. تو یہ کچھ پوائنٹرز ہیں، اور یہ یہاں پہ سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایگزامپل کہ کس طرح سے. سب سے پہلے اس سلائڈ پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ لگے وہ ڈیٹا انالیسس جب سلیکٹ کیا گیا تو ڈیٹا انالیسس کا اپنا ڈائلاگ باکس اور پھر انالیسس ٹولز اور ایکسپونینشیل اسموتھنگ ہائی لائٹڈ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. تو دس از واٹ آئی ڈیڈ. یہ لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ کیلکولیشنز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کیلکولیشنز پہلے کی گئی ہیں اس ورک شیٹ پہ. لیکن یہاں پہ میں اس فنکشن کو ریکال دوبارہ کر رہا ہوں، دوبارہ استعمال کر رہا ہوں. تو آئی وانٹڈ ٹو شو یو دس ڈیٹا انالیسز ڈائلاگ باکس. تو اس کو آپ نے یہ سلیکٹ یہاں کیا، پھر اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا اپنا پھر جو وزرڈ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ گیا. یہ ڈیٹا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے 2200 آنورڈس، اور یہاں پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا اب اپنا ڈائلاگ باکس ہے جس میں ان پٹ رینج دیا ہوا ہے.
اور پھر ڈیمپنگ فیکٹر یہاں پہ میں نے کوئی ویلیو نہیں ایڈ کی, اینڈ یو ریمبر کہ ایکسل میں یہ 0.3 ہوتا ہے. لیبلس میں نے ٹک کیا, پھر میں نے آؤٹ پٹ رینج اسپیسیفائی کیا ہے, اور ایز یو کین سی آئی اسپیسیفائڈ D186 to D191. پھر میں نے چارٹ آؤٹ پٹ بھی مانگی, اسٹینڈرڈ ایررز بھی میں نے کہا جی مجھے چاہیے. تو یہ آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ چونکہ ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں تھا, تو پہلی وہ جہاں جہاں پہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا اس ڈیٹے کو وہاں پہ یہ ایرر میسج آیا ہے, نمبر اور N/A. لیکن جہاں پہ فور کاسٹ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ فور کاسٹ پھر یہاں سے 2400 آن ورڈس یہ آپ کو یہ دکھائی جا رہی ہے. اور ایکسپونینشیل اسموتھنگ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے پلاٹ یہاں پہ لوکیٹ اس کو کیا, یہ ایمبیڈڈ پلاٹ ہے, اور یہاں پہ ایکچوئل اور فور کاسٹڈ ویلیوز دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اس پہ ایک تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا ہے ایپلیکیشن آف اسموتھنگ ایکسپونینشیل اسموتھنگ ٹول ان مائکروسافٹ ایکسل, کہ اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ ایک سمپل سی ایپلیکیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے, اور جو خاص بات یہاں آپ نے دیکھی کہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ میں نیچرلی ویریشنز آف ڈیٹا بہت زیادہ نہیں ہوتی. وہ ڈیٹا جو ہے وہ جنرلی اٹ مووز اراؤنڈ این اوور آل ایوریج ویلیو. تو یہ دو گراف آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا ایکچوئل ڈیٹا کیا ہے اور آپ کی فور کاسٹڈ ویلیو یوزنگ دس ٹول ان ایکسل کیا ہے. اور another word about this calculation کہ اس میں جب آپ اس قسم کی کیلکولیشن کریں تو ریممبر وہ دو میتھڈ تھے, کہ جس میں ایک میتھڈ میں ڈائریکٹلی آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ 30%. تو یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویلیو یہ اس میتھڈ پہ بیسڈ ہے, یعنی اٹ از اے سمپل ایپلیکیشن کہ جو ایرر ہے اس کی ایک خاص پرسنٹ اس میں ایڈ کی جا رہی ہے. اور اس سلائڈ پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ویلیو اس وجہ سے گریجولی یہ انکریز ہوئی ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس لیکچر میں, اور ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے فیکٹوریلز اس کو اب ہم شروع کر رہے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنس ہیں, مثلا نیچرل نمبرز یو آر آل اویئر کہ 1 2 3 4 ہوتے ہیں. پھر یہاں آپ کو بتایا گیا کہ فیکٹوریل کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے 5 اور پھر ایکسکلیمیشن مارک. فیکٹوریل کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر 5 اور یہ فیکٹوریل کا سمبل جو آپ سائن آف ایکسکلیمیشن بھی جیسے آپ عام زبان میں کہیں گے, تو اس کو جب آپ اگر ورک آؤٹ کریں کہ یہ کیا نمبر بنتا ہے, تو یہ بنتا ہے 5 پھر بیکورڈ چلتے جانے 5 into 4 into 3 into 2 into 1, یا آپ چل سکتے ہیں 1 سے شروع کریں اور 5 تک پہنچ جائیں. تو یو کین رائٹ اے فیکٹوریل ان دیز ٹو ویز. اب ایک اور ایگزامپل 10 کا فیکٹوریل کیسے لکھا جاتا ہے, تو 1 into 2 into 3 رائٹ اپ ٹو 10, یہ ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں. یا آپ لکھ سکتے ہیں 10 into 9 بیکورڈس آپ جا رہے ہیں رائٹ اپ ٹو 1. تو ان جنرل پھر کیا ہوا کہ یا تو n کا فیکٹوریل از اکول ٹو n into n minus 1, پھر اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں n minus 2, اور آخر پہ 3 into 2 into 1. اور یا آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ n کا فیکٹوریل از اکول ٹو n into n minus 1, اور اس کو پھر بعد میں ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے n minus 2 کے فیکٹوریل کے ساتھ. یعنی آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ n is equal to n minus 1 کا فیکٹوریل. تو کیا یہ what is all this about, اس میں یعنی why we are doing it, کیوں یہ اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. تو یہ ایسے ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز پرابیبلٹی کیلکولیشنز کئی سچویشنز میں آپ کو اس قسم کی کیلکولیشنز کی ضرورت پڑے گی, اور یہ ایک بڑا ہی ایبریویٹڈ طریقہ ہے اس ٹائپ کی ملٹیپلیکیشنز کو ریپرزینٹ کرنے کا کہ آپ نے مثلا یہ ملٹیپلیکیشن 1 into 2 into 3 into 4 into 5 اگر شو کرنی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 5 کا فیکٹوریل ہے, اور بڑی سمپل سا وہ اس کا ایکسپلینیشن مارک ہے, اور
اسی میں آپ دیکھیں کہ 1 انٹو 2 انٹو 3 انٹو 4 جو ہے اس کو کیا کہیں گے 4 کا فیکٹوریل ہے. تو پھر 5 کا فیکٹوریل کیا ہوا, اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 انٹو فیکٹوریل آف 4. تو اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1 انٹو 2 انٹو 3 کا فیکٹوریل آف 3 آپ لے رہے ہیں اور 5 کا فیکٹوریل کس کے برابر ہوگا, اٹ ول بی اکول ٹو 5 انٹو 4 انٹو فیکٹوریل آف 3. تو یہ ڈفرینٹ کمبینیشنس آف فگرس, ان کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے. فیکٹوریل بڑا ایک دلچسپ قسم کا یہ کانسیپٹ ہے, اور نمبرز کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی فیکٹوریل آپ دیکھ رہے ہیں, اگر اس نمبر کو لے لیں تو اس سے نیکسٹ نمبر کے فیکٹوریل سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس نمبر کا فیکٹوریل آ جائے گا. اسی وجہ سے n کے فیکٹوریل کو برابر کیا جا رہا ہے n ایکول ٹو n انٹو فیکٹوریل آف n مائنس 1, یعنی اسے پچھلا نمبر. تو بہت آسان بات, صرف یہی یاد رکھیں. اور آئیے سلائیڈ پہ آگے چلیں. ایگزامپلس آپ دیکھیں یہاں فیکٹوریل کی آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. پہلے 10 کا فیکٹوریل, اور اس کو دیکھیں 10 انٹو 9 انٹو 8 انٹو 7, یہ رائٹ اپ ٹو 1 ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور اس کی فگر دیکھیں کتنی بڑی فگر نظر آ رہی ہے, ملین کی فگر یہاں پہ 628,800, یعنی یہ 10 کا فیکٹوریل اتنی بڑی فگر کے برابر بنتا ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ 8 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف 5. تو وہ جو بات میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی کہ اس کو ہم کیسے, وہ ہاؤ ول بی ڈیل ود دس پرابلم, تو اس کو ہم ایسے ڈیل کر رہے ہیں کہ جب آپ اس کو 8 کے فیکٹوریل کو آپ لکھ سکتے ہیں 8 انٹو 7 انٹو 6 انٹو فیکٹوریل آف 5. تو جب وہ ڈیوائڈ ہوگا 5 کے فیکٹوریل پہ تو وہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے, اور جواب آ جائے گا 8 انٹو 7 انٹو 6, اور یہ 336. اگلی اگزامپل دیکھیے 12 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 9 کا فیکٹوریل. تو اس کو ہم کر کے رہے ہیں کہ اب ڈیوائڈ کیا ہوا 9 کے فیکٹوریل پہ, تو 12 کے فیکٹوریل کو آپ اس طرح سے لکھ لیں کہ اینڈ پہ 9 کا فیکٹوریل آ جائے. تو کیسے لکھا ہے 12 انٹو 11 انٹو 10 اور پھر 9 کا فیکٹوریل, اور اس کو ڈیوائڈ کریں 9 کے فیکٹوریل پہ تو وہ کینسل ہو گئے. تو آنسر ہمارے پاس آ گیا 12 انٹو 11 انٹو 10, پھر یہ جواب ہے 1320. اور نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے کہ 10 کا فیکٹوریل انٹو 8 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 9 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی 5 کا فیکٹوریل. تو یہ کیسے ہم کر رہے ہیں کہ پہلے 10 کے فیکٹوریل کو ہم لکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ 10 انٹو فیکٹوریل آف 9, تاکہ وہ نیچے جو 9 کا فیکٹوریل ہے اس سے کینسل ہو جائے. پھر 8 کو ہم لکھ رہے ہیں کہ 8 انٹو 7 انٹو 6 انٹو فیکٹوریل آف 5. تو جب اس طرح سے لکھا تو یہ دونوں فیکٹوریل جو آپ کے پاس نیومریٹر میں تھے 9 کا فیکٹوریل اور 5 کا, وہ ڈینامینیٹر کے جو فیکٹوریلس ہیں 9 فیکٹوریل اور 5 فیکٹوریل, اس سے کینسل ہو کے تو آنسر ہمارے پاس آیا 10 انٹو 8 انٹو 7 انٹو 6. تو یہ 3360 ہمارے پاس جواب آ گیا. تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہ جب فیکٹوریلس کی اس قسم کی کیلکولیشنس ہم کریں تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیکٹوریل کو میں کس طرح سے بریک کروں تاکہ جن فیکٹوریلس پہ میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں وہ فیکٹوریل مجھے مل جائیں تاکہ وہ کم از کم کینسل آؤٹ پر آسانی سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 10 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 9 کا فیکٹوریل ہے تو ہم اس کو بریک کریں گے 10 کے فیکٹوریل کو اس طرح سے کہ 10 انٹو فیکٹوریل آف 9 لکھیں گے ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف 9. تو یہ فیکٹوریل آف 9 دونوں کینسل ہو جاتے ہیں اور جواب 10 رہ جاتا ہے. تو جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آل یو نیڈ ٹو ریمبر از کہ اس کو بریک کریں اس طرح سے کہ جو آپ کے نیومریٹر میں فیکٹوریلس ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں اور تاکہ وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں. اور یہ ورنہ
یہ کیلکولیشنز اگر آپ سارے نمبرز کو لکھنا شروع کر دیں پروڈکٹ کی شکل میں تو وہ اتنی لمبی اور ایکسٹینسو قسم کی کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی انویلڈی ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک شارٹ ہینڈ میتھڈ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنی کیلکولیشنز بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو آئیے سلائڈس پہ واپس چلیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے پرموٹیشن کیسے سمجھنا. تو پرموٹیشن سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ویز آف ڈوئنگ تھنگس، اور اس کی پہلی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اگر آپریشن اے کو پرفارم کیا جائے ان ایم ویز اور آپریشن بی کو پرفارم کیا جائے ان این ویز، تو پھر دونوں آپریشن ہم کہہ سکیں گے کہ ایم انٹو این ویز میں کیے جائیں گے. لیٹس ڈسکس دس آلسو. یہ جو کانسیپٹ اب آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی اہم ہے. پرموٹیشن کا یہ کانسیپٹ ہے اور پرابیبلٹی میں اس کی بڑی اپلیکیشنس ہیں. تو بہت آسان ہے کہ اگر ایک کام 2 طریقے سے ہو سکتا ہے اور دوسرا کام 4 طریقوں سے ہو سکتا ہے تو سوال یہ کیا جائے کہ یہ دونوں کام کتنے طریقوں سے ہو سکتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ بیٹھ کے تو یہ کیلکولیشن کریں وہ طریقے اگر آپ ایک ٹیبل کی شکل میں یہ بنا لیں اور واقعی وہ کمبینیشنز بنائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 2 ضرب 4 یعنی 8 طریقوں سے یہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو جنرلائز شکل میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک کام ایم ویز سے کیا جاتا ہے اور دوسرا کام این ویز سے کیا جاتا ہے تو وہ دونوں کام ایم انٹو این ویز سے کیے جا سکتے ہیں. تو دس از واٹ از بیسیکلی پرموٹیشنز. اور اس میں خاص بات کیا ہے پرموٹیشن میں کہ اس میں خاص آرڈر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو کنسیڈر آل دی ڈفرنٹ آپشنس جس سے وہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ اے کوائن کین بی ٹاسڈ ان 2 ways. اے ڈائی کین بی تھرون ان 6 ways. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے کوائن اینڈ اے ڈائی ٹوگیدر کین بی تھرون ان 2 into 6 ways. یہ وہی جو بات ابھی میں نے ایکسپلین کی کہ دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس آ جائے گا. اب ڈیفینیشن پرموٹیشنز کیا ہوتی ہیں بیکاز دس از دا ٹاپک وی آر ڈسکسنگ ناؤ. تو پرموٹیشنز ہیں an arrangement of all or sum of a set of objects in a definite order is called permutation. اس کے ذرا جو کی ورڈز ہیں پلیز نوٹ کریں. ایک کی ورڈ ہے ارینجمنٹ اور دوسرا کیا ہے all, پھر sum یعنی all اور sum of a set of objects. ایک کمپلیٹ سیٹ ہے آبجیکٹس کا، اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں یا تو سارے آبجیکٹس یا سم آف دوز آبجیکٹس، اور ان کی ارینجمنٹ ایک خاص آرڈر میں جب آپ کریں گے تو اس کو پرموٹیشن کہا جائے گا. یعنی دس از اے ڈیفینیشن. آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو یہ ڈیفینیشنس ایز آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ان کو اگر یاد ہی کر لیا جائے تو اچھا ہے. An arrangement of all or sum of a set of objects in a definite order is called permutation. تو اس کی ایگزامپل دی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ there are 4 objects A, B, C and D. تو permutations of 2 objects دیکھ رہے ہیں کیا ہے A اور B کی. تو A اور B کی پہلے A کو آپ B سے کمبائن کریں گے پھر B کو A سے کریں گے. یہاں پہ ایک بات کرنی ضروری ہو گئی کہ جب پرموٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ پلیز نوٹ کہ میتھمیٹکلی تو شاید آپ سوچیں کہ یہ تو وہی بات ہے اے بی اور بی اے، لیکن اصل میں جب آپ ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں خاص طریقے سے تو ان مینی سچویشنس، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میٹریسز میں کہ اگر ایک میٹرکس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اگر A انٹو B ہے تو B انٹو A ول ناٹ بی ایکول ٹو A انٹو B. اٹس ناٹ نیسسری. تو اس وجہ سے یہ پرموٹیشن سمجھنی ضروری ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. تو یہ تو تھی پہلی اگزامپل کہ 2 آبجیکٹس اگر ہیں تو کیسے پرموٹیشن ہوگی.
اے اور بی کی، اے بی اور بی اے. اگر 3 آبجیکٹس ہیں، پرموٹیشنز ان 3 آبجیکٹس، تو ان کی کمبینیشنز کیا ہیں؟ تو ان کا پلیز نوٹ کہ اے بی سی، یعنی آپ ہر قسم کا جو پرموٹیشن ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہا اے بی سی، پھر آپ نے کہا اے سی بی، پھر بی کو لے رہے ہیں بی سی اے، پھر بی اے سی، پھر سی کو لے رہے ہیں سی اے بی، اور پھر سی بی اے. تو کیسے آپ یہ پرموٹیشن کیسے کر رہے ہیں، یہ ڈرائیو کیسے ہو رہا ہے؟ تو کر آپ یہ رہے ہیں کہ ایک پہلا جو فرسٹ نمبر ہے یا لیٹر ہے اس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اور باقی اس کو ایز ون کانسٹنٹ ٹریٹ کر کے کہ یہ چینج نہیں ہوگا، اور باقی 2 جو ہیں ان کا آپس میں کیا پرموٹیشنس ہیں ان کو آپ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے یو ڈرائیو، پہلے فرسٹ لیٹر کو آپ نے لیا، پھر 2 کا پرموٹیشن نکالا، پھر سیکنڈ لیٹر لیا، اس کا پرموٹیشن نکالا، پھر تیسرا لیٹر لیا اور دوسرے 2 کا پرموٹیشن نکالا. تو اس طرح سے ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشنز آپ کے پاس آ گیا. دس از ہاؤ یو ول ڈو، جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ایشو ہو، پرابلم ہو، دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ورک آؤٹ یور پرموٹیشنز. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. نمبر آف پرموٹیشنز آف 3 آبجیکٹس ٹیکن ایٹ اے ٹائم، اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ اس سلائڈ پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ایگزیکٹلی میتھمیٹکلی ایسے تو نہیں لکھا جاتا. یہ 3 کی فگر جو ہے یہ تھوڑی سی ریزڈ شو کی جاتی ہے. نارملی جب آپ الجبرا کی اس ٹائپ کی ایکسپریشن لکھتے ہیں تو پرموٹیشن جب آپ لکھیں گے تو 3 ریزڈ لکھیں گے، پھر پی لیٹر اور پھر 2 لیٹر، اور یہ 2 کو لوڈ شکل میں تھوڑا سا لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ 3 پرموٹیشن آف 3 آبجیکٹس ہیں، اور بعد میں ہم اس کے ٹیکن 2 ایٹ اے ٹائم ہے، یعنی 2 ان میں سے ایٹ اے ٹائم ہم لے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جب فارمولے کی شکل میں ہم نے لکھا 3p2، تو اب اس کو کیسے نمبرز کی شکل میں کیسے لکھنا ہے، یعنی ہاؤ مینی پرموٹیشنز ڈو وی گیٹ. تو اس میں فیکٹوریل کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ 3 کا فیکٹوریل، یعنی دس از ہاؤ یو ول ورک اٹ آؤٹ کہ 3 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 مائنس 2 کا فیکٹوریل. یعنی یہاں پہ خاص بات کیا ہے کہ 3 تو تھا ٹوٹل نمبر، یعنی 3p2. تو جب فارمولے کی شکل میں لکھیں گے تو پہلی جو فگر ہے 3، اس کا فیکٹوریل آپ لیں گے، دین یو ول ڈیوائڈ، اور جو ڈفرینس آف دا 2 نمبرس ہے 3 مائنس 2، اس کے فیکٹوریل کو لیا جائے گا. تو اس کیس میں چونکہ 3 مائنس 2 واز 1، تو 3 کا فیکٹوریل جب ہم نے اس کو کھولا تو وہ 3 انٹو 2 آیا، اور یہ 6 ویلیوز ہمارے پاس آ گئیں. اور ایکچوئل جو آپ لیٹرز لے رہے تھے اے بی سی میں سے، آپ نے اے بی 2 لیٹر آپ نے لیے ہیں اے بی سی میں سے، اور یہ وہ ایکچوئل ویلیوز پھر یہاں پہ شو کی جا رہی ہیں کہ اصل میں یہ پرموٹیشنز بنتے ہیں اے بی، بی اے، اے سی، سی اے، بی سی اور سی بی. پھر اس کو جنرلائز اب کیا جا رہا ہے کہ نمبر آف پرموٹیشنز آف n آبجیکٹس ٹیکن آر ایٹ اے ٹائم. اور یہ وہی بات کہ n جو ہے تھوڑا سا ریز لکھا جاتا ہے، یہاں میں نے اسی لائن میں لکھا ہے n، پھر p کیپٹل اور r بھی تھوڑا سا لوور کر کے لکھا جاتا ہے، جو میں نے p کے ساتھ ہی اسی لائن میں لکھا ہے. تو اس کا فارمولا کیا ہوا کہ پہلا جو نمبر ہے n، اس کا فیکٹوریل، اور بات ہوئی تھی کہ ڈیوائڈ کرنا ہے جو ڈفرنس بٹوین دا نمبرز ہے اس کے فیکٹوریل سے. تو یہ n مائنس r ہوا ڈفرنس، تو اس کا فیکٹوریل ہم نے لیا. تو یہ آپ کے پاس نمبر آف پرموٹیشنز آف n آبجیکٹس ٹیکن آر ایٹ اے ٹائم آ گیا. تو اس پہ فردر بات یہاں ہو رہی ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف n پرموٹیشنز آف n ڈفرنٹ آبجیکٹس ٹیکن n ایٹ اے ٹائم از n. یعنی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر ایسا فارمولا ہو، ایسے کہا جائے کہ n پی n یعنی آل دا، یا سلیکشن وہ r نہیں ہے، تو یہ اس کا وہ فیکٹوریل ہی ہے، وہ n کا فیکٹوریل یہ بنے گا. یہ سارا کمبینیشن جو آلریڈی ہم فیکٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں یہ وہی بنے گا.
پھر ایک اور یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ نمبر آف پرموٹیشنز آف n آبجیکٹس آف وچ n1 are alike of one kind, n2 are alike of one kind, and nk are alike of one kind. تو یہ کس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ n کا فیکٹوریل یعنی ٹوٹل جو نمبر ہے اور اس کے بعد جتنے بھی پارٹس ہیں n1 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی n2 اینڈ سو فورتھ nk1 تک آپ nk کے فیکٹوریل تک جائیے اور یہ ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں یعنی n کے فیکٹوریل کو جو ڈفرینٹ پارٹس تھے ان کے فیکٹوریل پہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ان کے پروڈکٹ. پلیز نوٹ اٹس دا پروڈکٹ آف دو سب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پارٹ فیکٹوریل جو ہیں n1 n2 ان کے پروڈکٹ سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے پرموٹیشن کا کہ ایک لفظ ہے اسٹیٹسٹکس کا, ہاؤ مینی پاسبل پرموٹیشنز کین بی فارمڈ فرام دا ورڈ اسٹیٹسٹکس. تو اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے کہ ایس دیکھا کتنے ہیں, دیٹ از 3, اے از 1, ٹی 3 ہے, آئی 2 ہیں, سی 1 ہے. تو وہ ابھی فارمولا جو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل نمبر کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی n1 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی n2 اینڈ سو فورتھ nk تک جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہم نے 10 کے فیکٹوریل کو ڈیوائڈ کیا ہے 3 ملٹیپلائڈ بائی فیکٹوریل آف 1 انٹو فیکٹوریل آف 3 انٹو فیکٹوریل آف 2 انٹو فیکٹوریل آف 1. اور ایز یو نو کہ 1 کا فیکٹوریل تو 1 نہیں ہے اور باقی ہم نے اس کو اوپن کیا, اس کو اس طرح سے لکھا کہ 10 انٹو 9 انٹو 8 اس کو کرتے گئے رائٹ اپ ٹو دی اینڈ. وہ 3 کا فیکٹوریل وہاں پہ ہم نے لکھا آخر پہ جا کے تاکہ 2 فیکٹوریل آف 3 کینسل ہو جائیں اور 2 فیکٹوریل رہ جائیں جن پہ آپ ڈویژن کر رہے ہیں. تو یہ کیلکولیشن جب آپ نے کمپلیٹ کی یو کین ورک اٹ آؤٹ, دی آنسر کمز ٹو 50,400. تو یہ کیا خاص بات ہے یہاں پہ, کیا یاد رکھنے والی بات ہے؟ لیٹس ڈسکس دس. کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کئی جگہ پہ آپ کو یہ سچویشن ملے گی کہ جہاں پہ یہ پارٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹائپ کی کچھ آئٹمس ہیں یا لیٹرس ہیں یا کوئی اینی تھنگ ایلس, کموڈیٹی ہے, واٹ ایور. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک جگہ پہ سمرائز کر رہے ہیں, نمبر نکال رہے ہیں کتنی ہیں ٹوٹل. پھر آل یو آر ڈوئنگ از کہ ٹوٹل نمبر کا فیکٹوریل لے رہے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ود دا پروڈکٹ آف آل دیز پارٹ فیکٹوریلس. یعنی ہر ایک کا آپ نے فیکٹوریل لینا ہے اور اس کا پروڈکٹ نکالنا ہے. اور اس کو جو سالو کرنے کا طریقہ میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو نیومریٹر میں فیکٹوریل ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے کھولیں کہ جو ڈینومینیٹر میں فیکٹوریل ہے اسے کینسل ہو جائے, اینڈ دین یو جسٹ اوپن. فائنلی جب کینسل کر لیں ویلیوز کو تو جو باقی رہ جائے اس کو آپ ورک آؤٹ کر کے تو یو فائنڈ آؤٹ دا فائنل آنسر. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب میں آپ کو یہاں ایک فنکشن دکھا رہا ہوں اینڈ لیٹ می ایکسپلین دس فرسٹ. کہ پرموٹیشن آپ نے دیکھا کہ فیکٹوریل جو استعمال ہوتے ہیں اور بڑی ویلیوز بھی بن جاتی ہیں اور وہ کیلکولیٹ کرنا آپ خود سوچیں گے کہ شاید یہ کیلکولیٹر سے نہ ہو اور شاید یہ مائکروسافٹ ایکسل میں مجھے یہ کیلکولیشن کرنی پڑے, اتنی بڑی ویلیوز ہیں. تو آپ کی فار یور انفارمیشن ایک فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں جو یہ پرموٹیشنز ورک آؤٹ کر دیتا ہے اور اس کا نام ہے PERMUT, یعنی پرموٹیشن سے لیا گیا پرمیوٹ. تو آئیے اس فنکشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی کیا تفصیلات ہیں. اٹ ول بی گڈ ٹو نو ہاؤ ٹو یوز دس فنکشن تاکہ جہاں آپ اس قسم کی کیلکولیشنز آپ کو کرنی پڑیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. تو پرموٹ فنکشن جو ہے اس کو میں پرموٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریٹرنس دا نمبر آف پرموٹیشنز فار اے گیون نمبر آف آبجیکٹس دیٹ کین بی سلیکٹڈ فرام اے نمبر آف آبجیکٹس. پھر پرموٹیشن یہاں پہ وہ
ایکسپلین بھی کیا گیا کہ any set or subset of objects or events where internal order is significant. یعنی یہ خاص بات ہے یہاں پہ یاد رکھنے والی کہ یہ پرموٹیشن سیٹ بھی ہو سکتا ہے, سب سیٹ بھی ہو سکتا ہے, پھر ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ permutations are different from combinations for which the internal order is not significant. Use this function for lottery style probability calculations. So let me say another word here کہ آپ نے دیکھا کہ پرموٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب پرموٹیشن ہم کریں گے تو ایک خاص طریقے سے یہ پرموٹیشن بنتی ہے, ایک خاص اس کا طریقہ ہے, ایک خاص آرڈر ہے, اور وہ سارے آل پاسبل ارینجمنٹس یو ریمبر وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پرموٹیشن ہے. یہ بڑا کنفیوزنگ ایشو ہے, جب آپ کمبینیشنس کی بات کریں گے تو شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ فرق کیا ہوا کہ پرموٹیشن بھی وہی ہے, اسی طرح سے کمبائن کر رہے ہیں یہ تو یو ول ٹینڈ ٹو پرہیپس کال اے پرموٹیشن اے کمبینیشن. دیٹ از ناٹ کریکٹ. اور یہ آپ کو اسی وجہ سے یہ کوشچن بھی دی جا رہی ہے اور ایکسل کی ہیلپ فائل میں بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ پلیز ریمبر دیٹ کمبینیشن از ڈفرینٹ فرام پرموٹیشنز. اور فرق کیا ہے کہ کمبینیشن میں آرڈر از ناٹ سگنیفیکنٹ. یو کین کمبائن تھنگس ان ڈفرنٹ ویز. But when we talk of permutations, then obviously you have to be very careful, اور اس میں وہ پورا جو آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. تو اس کا سنٹیکس بڑا آسان کہ اس میں وہ نمبر جو ہے وہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ وہ NPR, اس میں پہلا جو ٹوٹل ہے نمبر انٹیگر ڈسکرائبس دا نمبر آف آبجیکٹس, اور دوسرا کیا ہے کہ یہ وہ نمبر ہے جو آپ ہر پرموٹیشن میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پتہ لگے کون سا نمبر ہے. آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. ایکویشن جو ہے بھی دی گئی ہے یہاں پہ, اس میں کچھ ٹیکسٹ آپ کو دوبارہ دکھائی جا رہی ہے. تو ایکویشن جو استعمال کی جا رہی ہے وہ اس کو جنرل شکل میں یہاں پہ ایکسل میں جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس طرح سے لکھا گیا. یعنی ایکویشن کیا ہے, پی کے کوما این ایکول ٹو این کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی این مائنس کے کا فیکٹوریل. تو یہاں ذرا ایک بات خاص نوٹ کریں, لیٹ می ایکسپلین دس. تو آپ نوٹ کریں کہ مائکروسافٹ ایکسل نے جو سنٹیکس استعمال کیا ہے, جس طرح سے پی کے این لکھا جا رہا ہے, یہ پہلی سلائڈس پہ جو ہم نے دیکھا وہاں پہ این پی کے لکھا جائے گا اس طرح سے. سو ڈونٹ بی کنفیوزڈ بائی دا وے وی آر رائٹنگ دس فارمولا. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ جا کے تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ پرموٹیشن اوپر سنٹیکس میں نے دکھایا, اور یہ ایگزامپل کیا ہے کہ نمبر آف آبجیکٹس جو ہیں وہ 100 ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 is the number of objects in each permutation. تو یہ ان 100 میں سے یہ ڈفرینٹ پرموٹیشن کتنے بنیں گے among these 100. تو اس کا فارمولا آپ نوٹ کریں کہ ایکول ٹو پھر پرموٹ PRMUT, اور پھر سمپلی آپ یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں, یہ رینج آپ دے رہے ہیں. یہ پہلی ویلیو آپ نے دی, یہاں پہ 2 ہی ویلیوز دینی ہیں, A4 پھر سیمی کولن اور کوما, اور پھر A5 دوسرا دیا ہے بریکٹ کلوزڈ, انٹر کی دبائیں گے تو یہ 970,200 آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پرموٹیشنز آ گیا. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم فیکٹوریل سے شروع ہوئے, جو بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے ریپرزنٹیشن کا. بڑی لمبی کیلکولیشنز جو ایک سیکوینشل آرڈر میں ہیں ان کو ہم ایک شارٹ ہینڈ میتھڈ سے کیسے لکھ سکتے ہیں, بڑا دلچسپ طریقہ. اور پھر فیکٹوریل کا استعمال کس طرح سے پرموٹیشنز میں ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے وچ از کمبینیشنز, اس کا میں آپ کو نہیں دکھا سکا اس لیکچر میں, بٹ ان دا نیکسٹ لیکچر وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دیٹ.
تو آج کی جو باتیں تھیں یہ بڑی ایکسٹینسولی ہم نے کوریج آج کی جس میں ایکسپونینشیل اسموتھنگ بھی ڈسکس ہوا اور فیکٹوریلس، پھر پرموٹیشنز، کمبینیشن کو ٹچ کیا گیا ہے. وی ول ڈو 1 or 2 ایگزامپلس ان دا نیکسٹ لیکچر، لیکن ہمارا مین فوکس اگلے لیکچر میں ہوگا probability پہ. ان دا نیکسٹ 2 lectures we are going to discuss what is called elementary probability. یہ کون سے کانسیپٹس ہیں، کس طرح سے probability استعمال ہوتی ہے. بڑے ہی دلچسپ قسم کے یہ سبجیکٹس ہیں، ویری ویری یوزفل، ہماری زندگی میں یہ بہت کام آتے ہیں. تو میں آج آپ کو پھر یہ تلقین کر رہا ہوں کہ ورک شیٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں، مائکروسافٹ ایکسل کی جو ہیلپ فائل ہے اس میں جائیں. یہ باتیں جو آپ کو آج بتائی ہیں وہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا ٹول، اس کو جا کے چیک کریں، یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. اینڈ دین پلیز پریکٹس. تو اس نوٹ پہ میں اس لیکچر کو آج کلوز کر رہا ہوں. اسٹوڈینٹس، آج بھی بڑی ہی واسٹ کوریج اور کئی ٹاپکس، مائکروسافٹ ایکسل کا بھی استعمال ہم نے کیا، بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں. تو آپ کو میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ پلیز کنٹینیو ورکنگ سیریسلی ود مائکروسافٹ ایکسل. تو آج اتنا ہی، اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.